الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ساتھیو، آج کے اس مختصر درس میں بیان کروں گا کہ ہجری اور اسلامی سنہ کا آغاز کب اور کیسے ہوا۔ میرے عزیز ساتھیو، اسلام سے پہلے عیسوی سال اور مہینوں سے تاریخ لکھی جاتی تھی اور مسلمانوں میں تاریخ لکھنے کا دستور نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت 17 ہجری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط لکھا کہ آپ کی طرف سے حکومت کے مختلف علاقوں میں خطوط جاری ہوتے ہیں، لیکن آپ کے ان خطوط میں تاریخ لکھی ہوئی نہیں ہوتی، اور تاریخ لکھنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے کہ کس دن آپ کی طرف سے حکم نامہ جاری ہوا اور کہاں پہنچا اور کب اس پر عمل جاری ہوا۔ ان سب باتوں کو سمجھنے کا دار و مدار تاریخ لکھنے پر ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو نہایت معقول بات سمجھا اور فوری طور پر اکبر صحابہ کرام کی ایک میٹنگ بلائی گئی۔ اس میں مشورہ دینے والے صحابہ کی طرف سے 4 باتیں سامنے آئیں۔ اکابر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک جماعت کی یہ رائے ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے سال سے اسلامی سال کی ابتدا کی جائے۔ دوسری جماعت کی یہ رائے تھی کہ نبوت کے سال سے اسلامی سال کی ابتدا کی جائے۔ تیسری جماعت کی رائے یہ ہوئی کہ ہجرت کے سال سے اسلامی سال کی ابتدا کی جائے۔ چوتھی جماعت کی یہ رائے ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے اسلامی سال کی ابتدا کی جائے۔ ان 4 قسموں کی رائے کے بعد ان پر باضابطہ بحث ہوئی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ سنایا کہ ولادت یا نبوت سے اسلامی سال کی ابتدا کرنے میں اختلاف سامنے آ سکتا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور بعثت کا دن قطعی متعین نہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے شروع کرنا اس لیے مناسب نہیں ہے کہ ہجرت سے اسلامی سال کی ابتدا کی جائے۔ اس پر پھر 4 جماعتوں نے اپنے اپنے نکات پیش کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کی رائے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ سنی، پھر آخر میں یہ فیصلہ دیا کہ محرم الحرام
کا مہینہ اسلام کے مہینے کی ابتدا ہونی چاہیے، کیونکہ انصار نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ ہجرت کر کے آنے کی دعوت دی، آنے کی دعوت پیش فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمائی، اور یہ ذوالحجہ کے مہینے میں حج کے بعد پیش آیا، اور محرم کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو ہجرت کے لیے روزانہ ہجرت کے لیے روانہ فرمایا، اور اس کی تکمیل ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے ہوئی، جبکہ حج سے فراغت کے بعد حاجی لوگ اپنے گھروں کو محرم کے مہینے میں آتے ہیں، تو ان خوبیوں کی بنا پر سال کے مہینے کی ابتدا محرم سے مناسب ہے، اور اس پر تمام صحابہ کرام کا اتفاق اور اجماع ہوا کہ سال کے مہینے کی ابتدا محرم سے ہونی چاہیے، لہذا اسلامی سال کی ابتدا ہجرت سے ہے، اور اسلامی مہینہ کی ابتدا محرم الحرام سے مان لی گئی، اور اسی پر امت کا عمل ابھی تک جاری ہے۔ دوستو، ان ساری باتوں سے پتہ یہ چلا کہ ہمارا اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے ہونی چاہیے، اور دوسرے قوم کی مشابہت اختیار کرنے سے بچنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں اسلامی سال کا پتہ نہیں، کیلنڈر کا پتہ نہیں، اور جو آج ابھی جو ہے محرم الحرام کا مہینہ آج سے شروع ہو گیا، اب لوگ جو ہے ان 10 دنوں میں خرافات و بدعات میں ملوث ہو جائیں گے، طرح طرح کے خرافات و بدعات کو ایجاد دیں گے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری خرافات و بدعات سے ہمیں اور آپ کو منع کیا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے کریں، اور بحمد اللہ اب یہ سال جو ہے نیا سال 1442 ہجری آج سے شروع ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام سامعین کو سن کر ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔